پھر جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ دعا ہے. ان حالات ہمیں دعا سکھلائی گئی اور دعا کی بڑی پاور ہے. اتنی پاور ہے، جامع ترمذی کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. اگر تقدیر کو کوئی چیز بدلنے والی ہے تو وہ دعا ہے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے، لکھے ہوئے بدلی ہو جاتے ہیں. اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے. سورہ رعد میں 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، بدل دیتا ہے. کتاب تو اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فیصلے بدل سکتا ہے. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اللہ سے دعا کے ذریعے فیصلہ تبدیل کروا دیں. لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا جس بندے کو کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بہتر عطا فرما دیں گے. اور یہ جو آیات میں نے پڑھی، ان آیات میں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ آزماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا قرآن نے سکھلائی کس وقت؟ مصیبت کے وقت. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ دعا موت کے وقت پڑھنی چاہیے، جب کوئی مر جائے تب پڑھتے ہیں. اگر ہم پڑھ لیں نا کسی مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے، لوگ کہتے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہو، کون مر گیا؟ یہ نہیں پڑھو. اتنا اس دعا سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ موت کی دعا ہے. موت کی دعا نہیں ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، قرآن کا سادہ سا ترجمہ ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو مصیبت کی دعا ہے. اور موت جب کسی کو آتی ہے تو انسان اسے بھی ایک مصیبت سمجھتا ہے کہ رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، کوئی بھی اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج اور غم پہنچے، وہ یہ دعا پڑھ لے. اس دعا کے ساتھ یہ مزید اضافہ کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے تو فرمایا اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا. جو چیز اس کی گئی ہے، جس چیز کا نقصان ہوا ہے، جس چیز کی وجہ سے وہ پریشان ہوا ہے، اللہ اس سے بہتر دے گا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا سنی، گھر چلے گئے. گھر جا کر اپنی بیوی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتلائی ہے اور اس کی فضیلت بتلائی ہے. صحابہ کا کردار ایسا تھا جو دین سیکھتے تھے گھر جا کر اپنے اہل و عیال کو بھی سکھلاتے. اپنی بیوی کو بھی دعا سکھلا دی اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرے گا. یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا یاد کر لی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا چند دن بعد، کچھ عرصے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہوا، شوہر فوت ہو گئے. ام سلمہ بڑا رنج اور دکھ ہوا، شوہر کی وفات پر ایک صدمہ ہوا. انہیں یہ دعا یاد آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا جسے کوئی پریشانی آئے وہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرما دے. کہتی میں نے دعا تو پڑھ لی، میرے ذہن میں خیال آیا، دیکھیں صحابہ کا ایمان دیکھیں. کہتی میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرے گا، مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ملے گا؟ ابو سلمہ تو میرے لیے اتنے بہتر تھے. یہ وسوسہ اور خیال انہیں آیا. کہا جب میری عدت پوری ہو گئی، جب میری عدت مکمل ہوئی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرما دیے۔ ام سلمہ ام المؤمنین بن گئی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کا ایمان بھی ایسا تھا، بجائے اس کے کہ اس سے اور اس سے پوچھتے پھریں ہم کیا کریں، کوئی مصیبت اور پریشانی، کوئی تکلیف رنج ہو، اس دعا کی کثرت شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھیں، پڑھتے ہیں دن میں سینکڑوں بار پڑھیں، روٹین بنا لیں، اللہ ضرور اس پریشانی کا نیام البدل عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت والے معاملات عطا فرمائے، اللہ ہمیں مصائب و مشکلات سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے